الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے اور شاہ است حسین پادشاہ است حسین شاہ است حسین پادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین اور سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین حقا
حقا کے بنا لا الہ است حسین. حمد و ثناء رب ذوالجلال، درود و سلام آقا کل حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد، حضرات محترم، آج سے تقریباً 1350 سال پہلے یہی 10 محرم الحرام کا دن تھا. ظالموں نے انہیں شہید کر دیا جن کے نانا رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. ظالموں نے ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑے. اس کو ادھر میرے پاس بٹھاؤ. اب ایک لگے گی یہاں سے. اب جو بولے گا اسے میں خود ڈنڈے سے ماروں گا. ظالموں نے انہیں شہید کیا جن کے جوڑے جنت سے بن کے آتے تھے. ظالموں نے انہیں شہید کر دیا جن کے جھولے جبریل جھلانے آتے تھے. ظالموں نے انہیں شہید کر دیا جن کی وجہ سے نبی کو سجدہ لمبا کرنا واجب ہو گیا. یہ سب احادیث ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. ظالموں نے انہیں شہید کر دیا جنہیں میرے مصطفیٰ ایسے زبان چسواتے تھے جیسے کھجور چوسی جاتی ہے. ظالموں نے انہیں شہید کر دیا جن کی امی جان کی چکیاں فرشتے چلاتے تھے. ظالموں نے انہیں شہید کر دیا جنہیں اللہ تعالیٰ نے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا فرمایا تھا. یہی 10 محرم کا دن تھا. میرے حسین اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے بیٹے بھی شہید کروا رہے تھے، اپنے بھانجے بھی قربان کر رہے تھے، اپنے بھتیجے بھی قربان کر رہے تھے، اپنے دوستوں کی قربانیاں بھی دے رہے تھے، اپنے بھائیوں کی قربانیاں بھی دے رہے تھے. جب میں اس کا پس منظر دیکھتا ہوں تو مجھے وہ بات یاد آتی ہے جب میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم حضرت ام فضل ہے،
آپ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضرت امام حسین رسول اللہ کی گود میں تشریف فرما تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں کسی کام کے لیے کسی دوسری طرف متوجہ ہوئی تو میں نے کیا دیکھا، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں فقلت یا نبی اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، بے ابی انت و امی ما لکا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کو کیا ہوا ہے، آپ رو رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری چچی، قال اتانی جبرائیل علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں ابھی جبریل آیا ہے، فاخبرنی، اور مجھے خبر دے کے گیا ہے، ان امتی ستقتل ابنی، وہ مجھے بتا کے گیا ہے کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ فقلت ھذا، حضرت امام حسین آپ کی گود میں کھیل رہے تھے، آپ نے پوچھا اے ام فضل، فقلت ھذا، آپ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو آپ کی گود میں بچہ بیٹھا ہے اسے؟ قال نعم، میرے آقا نے فرمایا جی ہاں، یہی جو میری گود میں بچہ بیٹھا ہے اسے میری امت قتل کر دے گی۔ وَأَتَانِ تُرْبَتَهُ مِن تُرَبِهِ الْحَمْرَاءِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جس میدان میں میرا یہ بیٹا شہید ہوگا، جبریل اس میدان کی مٹی مجھے دے کے گیا ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ یوں بھی ملتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بارش برسانے والے فرشتے نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کی اجازت مانگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی، حاضری کا اذن مل گیا۔ اب وہ فرشتہ ہے جو بارش برسانے کے لیے متعین ہے، اس نے اجازت مانگی رسول اللہ سے ملنے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ آپ کی زوجہ محترمہ آپ کو فرمایا کہ اب میں اندر فرشتے کے ساتھ موجود ہوں، خبردار اندر کوئی آنے نہ پائے، اندر کوئی آنے نہ پائے۔ یعنی حضرت ام سلمہ دروازے پہ نگہبان کے طور پہ کھڑی ہیں کہ اندر کوئی آنے نہ پائے۔ حضرت امام حسین آئے، لاڈلے بھی تھے، تھوڑے ڈاڈے بھی تھے، اندر چلے گئے، مائی صاحبہ روکتی رہی، اندر چلے گئے۔ جب اندر تشریف لے گئے، جا کے میرے مصطفیٰ کے کندھوں پہ چڑھ گئے، کندھے بھی مصطفیٰ کے ہیں، راکب دوش مصطفیٰ میرے آقا کے کندھوں کا سوار حضرت امام حسین۔ میرے آقا نے حضرت امام حسین کو گود میں لیا، اتارا، گود میں لیا اور پیار فرمایا میرے آقا حسین سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ اس بچے سے بہت پیار کرتے ہیں،
میرے آقا نے فرمایا میں بہت پیار کرتا ہوں اسے۔ تو فرشتے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان امتک ستقتلہ وان شئت آتیک المکان الذی یقتل فیہ فضرب بیدہ فاراہ ترابا احمرا۔ یہی فرشتہ جو بارش برسانے کے لیے متعین ہے، اس فرشتے نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کی گود میں بیٹا کھیل رہا ہے، ایک وقت آئے گا آپ کی امت اس کو قتل کر دے گی۔ اور اس فرشتے نے رسول اللہ کی بارگاہ میں اس میدان کرب و بلا کی مٹی پیش کر دی اور آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا یہ مٹی سرخ ہو جائے گی۔ میرے آقا نے وہ مٹی شیشی میں ڈال کے حضرت ام سلمہ کے حوالے کر دی اور حضرت ام سلمہ کو فرمایا کہ اے ام سلمہ، جب میرا بیٹا شہید ہوگا علامت یہ ہوگی کہ یہ مٹی تیرے پاس ہوگی، میرا بیٹا دور شہید ہوگا لیکن یہ مٹی تیرے پاس سرخ ہو جائے گی۔ 9 محرم الحرام کا دن آ گیا۔ محرم الحرام کو میں نے جو گزارشات کی تھیں وہ ہلکی سی بات میں اس میں سے بھی ضرور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن جسے میں نے دیکھ لیا نا آپس میں باتیں کرتے ہوئے، چاہے چھوٹا ہوا چاہے بڑا ہوا، وہ ذرا کو معاملات ٹھیک نہیں رہیں گے۔ ہر چیز کو مذاق تھوڑی بنانا ہوتا ہے۔ محرم الحرام کا دن آ گیا اور جمعرات کا دن تھا اور حضرت امام حسین میدان کربلا میں تھے۔ اور میدان کربلا میں آپ کو اونگ آ گئی، آپ پہ نیند کا غلبہ ہو گیا اور اچانک آپ اس غلبے کے بعد آپ اٹھے اور آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستوں نے پوچھا کہ حضور خیریت ہے، کیا ہوا؟ تو آپ فرمانے لگے ابھی خواب میں میرے نانا جی میرے پاس آئے ہیں، ابھی خواب میں میرے نانا جی میرے پاس آئے ہیں اور مجھے کہہ کے گئے ہیں جلدی ہمارے پاس آ جانا۔ تو حضرت امام علی مقام فرمانے لگے، فرمایا مجھے لگتا ایسے ہے نانے کا بلاوا آ گیا ہے۔ یہ چند گزارشات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ یہ بات تو اللہ کی قدرت میں طے شدہ تھی، اللہ کی قدرت کے ہاں یہ طے شدہ تھی کہ امام علی مقام کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے ہاں طے شدہ معاملہ تھا۔ مگر دیکھیے اللہ اسباب کیسے بناتا ہے۔ اب اسباب بن رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بیٹا ہے یزید، جب آپ کا وصال ہوا، وصال سے پہلے آپ نے تاریخ کے جو سنہرے ورق ہیں ان میں لکھا ہے کہ اے یزید، تجھے میں امیر مقرر کر رہا ہوں، لیکن دیکھنا حسین کے ساتھ نرمی کا معاملہ برتنا۔
اب یہ ہو گیا معاملہ، یزید تخت پہ بیٹھ گیا، حضرت امیر معاویہ کا وصال باکمال ہو گیا۔ اب جب سارے معاملات ہو گئے، حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید تخت نشین ہو گیا، اب میں دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا بڑی ضروری سمجھتا ہوں۔ یزید لوگوں کے ہاں نمازی بھی مشہور تھا، یزید امیر حج بھی تھا، یزید سلطنت کا امیر بھی تھا، لیکن یہ ایسا امیر تھا جو کعبۃ اللہ میں بیٹھ کے، حرم میں بیٹھ کے شراب پیتا تھا۔ وہ دو باتیں میں عرض کروں گا، ضرور عرض کروں گا، کل میں نے جن کا آپ سے وعدہ کیا تھا۔ تاریخ دمشق اٹھائیے، یہ کوئی 84-85 جلدوں پہ موجود ایک کتاب اب بھی ہے۔ کتنی جلدوں پہ؟ 84-85 اس کی جلدیں ہیں، اور یہ اتنی جلدوں میں، لمبی جلدوں والی کتاب ہے، تاریخ دمشق۔ اس تاریخ دمشق کی 84ویں آئے جو ہے وہ جز، 84ویں جلد، 84 نمبر جلد جو ہے، اس میں ایک بادشاہ کا واقعہ موجود ہے۔ اس بادشاہ کا نام تھا ولید بن یزید بن عبد الملک۔ کوئی میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں یا مشکل ہیں؟ آ رہی ہیں؟ یہ بڑی توجہ سے سننا۔ آج میں نے تھوڑا سخت معاملہ اس لیے رکھا، اصل میں مجھے آپ سے تو ڈر نہیں، بچوں سے ڈر تھا کہیں میرے مزاج کو خراب نہ کر دیں۔ بندہ چاہ رہا ہوتا ہے اپنے مزاج کے مطابق، تو وہ پھر ذرا بھی کوئی آواز درمیان میں، اور ویسے بھی اب بیماری کی وجہ سے مجھے زیادہ یہ ٹینشن دیتی ہیں چیزیں۔ پہلے برداشت ہو جاتا تھا، جو مرضی کوئی کرتا، ہم اپنے گن گا کے آ جاتے، لیکن اب نہیں ہوتا۔ اب کسی کو کیا علم کہ مولانا کتنی کتابیں پڑھ کے اور پھر اتنی کتابیں پڑھ کے پھر ہمیں کچھ سنانے آئے ہیں۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب نئے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں، نماز پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھائی، وہ گیا، جناب جمعہ آ گیا، وہ پڑھایا، وہ گیا۔ لوگوں کو کیا علم ہے ان غریبوں کے کندھوں پہ کتنا وزن ہوتا ہے۔ 84ویں جلد میں ولید بن یزید بن عبد الملک یہ امیر تھا سلطنت کا۔ یقین جانیے اتنی تاریخ میں نے نہیں پڑھی اس سے پہلے، سیاہ ترین تاریخ کا یہ حصہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا۔ شرابی تھا، خلیفہ تھا، یہ کیا تھا؟ خلیفہ تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں امام حسین نے کون سا دین بچایا؟ طرح طرح کے بکواسات، دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی۔ جنتی وہی ہے جو نہ دائیں جھکے گا نہ بائیں جھکے گا، سیدھا اپنے رب اور اپنے رب کے محبوب کے راستے پہ چل کے چلتا چلا جائے گا۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ دائیں اور بائیں آپ سمجھدار ہیں، ان دونوں نے دین کا بڑا نقصان کیا۔ اب کیا ہوا؟ وہ خلیفہ، میں نوجوانوں کی توجہ پوری چاہوں گا، میرے بچوں یہ باتیں کہیں سے آپ کو نہیں ملیں گی۔ اور اس کی بدماشی کا عالم یہ تھا کہ جتنا کعبۃ اللہ کی چھت تھی اتنا اس نے خیمہ بنوایا، اور سوال کیا گیا کہ اس خیمے کو کیا کرو گے؟ اس نے کہا کعبہ کی چھت پہ لگا کے میں شراب پیوں گا۔ ابھی ظلم ختم نہیں ہوا۔ حسین کو کیوں کربلا میں بیٹے ذبح کروانے پڑے؟ یہ جواب ہے اس کا جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حسین کو کیا پڑی تھی کہ نانے کا شہر چھوڑ کے کربلا جا کے بس گیا؟ حسین کو کیا ضرورت تھی؟ امام یہ بھی تھے، نبی پاک کے نواسے یہ بھی تھے، عالی مرتبہ و مقام یہ بھی تھا، عزتیں ان کے غلام تھیں، دولتیں ان کے ہاں تھیں، نبی کی دوترے اور نواسے ہونے کا شرف میرے حسین کو حاصل تھا۔
وہ کون سا وقار اور عزت کا معیار تھا جو میرے حسین کو حاصل نہ تھا؟ لیکن سوچنے کی اور ایک سوال یہ بنتا ہے کہ وہ کون سی مجبوری تھی جو حسین کو اپنے چھوٹے بچے ساتھ لے جا کے کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کو بھی شہید کرنا پڑا؟ یہ سوال ہے۔ یہی ظالم بادشاہ جو خلیفہ تھا، میں ابھی سارے خلیفوں کی بات نہیں کر سکتا ہوں، نہ وقت ہے، ایک میں جھلک دکھانا چاہتا ہوں حالت کیا تھی۔ خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، اس وقت کا صدر مملکت تھا، اور کتنے 3 برے اعظموں کا، کتنے یہ آپ کا ملک ایک برے اعظم کا ایک حصہ ہے، وہ 3 برے اعظموں کا صدر مملکت تھا، خلیفہ تھا 3 کا، جامعہ مسجد دمشق کا امام تھا۔ جس طرح ہمارے ہاں فیصل مسجد ہے یا بادشاہی مسجد ہے، ایک بڑی بڑی جو مساجد ہے، دمشق کی جو بڑی جامعہ مسجد تھی اس کا امام تھا۔ لیکن اس بغیرت کی بغیرتی آپ کو ملاحظہ بتا دوں کیا ہوا۔ شراب کا بڑا دل دادا تھا، پہلے پینا شروع کر دیا، کہا مجھے مزہ نہیں آیا، اب اس شراب سے مجھے غسل دو۔ شراب سے غسل دیا گیا، پھر اس نے کہا ابھی بھی مزہ نہیں آیا، پھر اس نے تالاب بنوایا، اس تالاب میں شراب بھروایا، شراب میں وہ بیٹھا رہتا مست ہو کے، ابھی بھی ظلم ختم نہیں ہوا۔ آپ کی چیخیں نہ نکلی، آپ ضرور کہو گے حسین تو نے جو کیا ہے حق کیا ہے، سچ کیا ہے، لیکن ایسی شہادتیں آپ کو ملے گی نہیں۔ 50-50 ہزار میں بھی ایسی شہادت نہیں ملتی جب پتہ ہی نہیں حسین کو کون سی مجبوری تھی کہ حسین جا کے اپنی جان بھی دے گئے، اپنا جناب کنبہ بھی جناب ذبح کروا دیا، اپنے دوست بھی دے دیے، سب دے دیا، اپنے بچے بھی معصوم لے گئے میدان کربلا میں۔ توجہ ہے؟ یہ چلے گئے کہیں؟ سبحان اللہ کہیے۔ یہ میں نے اس لیے کہ بعض ہمارے دوست ایسے ہوتے ہیں جنہیں ٹیک کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ٹیک لگا لیں۔ اب سنیے توجہ سے، یہ اس میں مست ہو کے بیٹھا رہتا، اس کی ایک رکھیل تھی، رکھیل سمجھتے یا نہیں سمجھتے؟ مغنیہ تھی، گلوکارہ تھی ایک، اور اس کا نام کوار تھا۔ یہ اس کو اپنے ہاں لے آتا، خلیفہ تھا، دمشق کی جامعہ مسجد کا امام تھا، صدر مملکت تھا، یوں سمجھیے، تو ظلم کم تو نہیں ہوتا رہا، کو ظلم کی داستانیں گھٹ تھوڑی ہے۔ اب سنیے جس کی طرف میں جانا چاہتا تھا اور میں بتانا چاہتا تھا کہ حسین نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، حسین نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ کیا ہوا؟ اسی مغنیہ کے ساتھ اپنے محل میں موجود ہے اور ظہر کی اذان ہو جاتی ہے، مؤذن جا کے محل کے دروازے پہ بتاتا ہے کہ جاؤ جا کے بادشاہ سلامت کو کہو نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ جو چوکیدار تھا، گیٹ کیپر تھا، وہ اندر گیا، اس نے جا کے بتایا کہ جناب نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اب اس تاریخ دمشق میں یہ لفظ موجود ہیں، فحلف، اس نے قسم اٹھائی آج ظہر کی نماز کوار پڑھائے گی۔ اب وہ کوار تھوڑی عقل مند تھی، اس نے کہا اگر میں نے انکار کیا تو میری گردن یہ سرتن سے جدا کر دے گا، تو انکار نہ کیا۔ اب کیا ہوا؟ ظلم کی داستان کا آغاز سنیے۔ وہی جبہ پہنا جو بادشاہ اور خلیفہ پہنا کرتا تھا، اوپر بڑی سی چادر باندھی اور سیدھی چھپ چھپا کے دمشق کی جامع مسجد کے مصلی پہ آ کے کھڑی ہو گئی، اور مسلمانوں کو جو دمشق کی جامع مسجد بھری ہوئی تھی ان سب کو نماز پڑھا دی۔ شراب میں دھت، زنا کا عالم، عورت
आके मुसल्ले पे खड़ी हो गई। ये दास्तान गम में से एक छोटी सी दास्तान का चुटकुला है। यूं समझ लीजिए ये आटे में नमक से भी कम आपको अर्ज किया है। गैरत का मकाम ये था, ये वही इमाम हुसैन थे जिसने मेरे मुस्तफा की जुबान को चूसा था। यही मेरे इमाम अली मुकाम थे जो मेरे मुस्तफा के कंधों पे बैठा करते थे। यही मेरे मुस्तफा के हुसैन थे जो मेरे मुस्तफा की गोदी में लोरियां लेते थे। यही मेरे मुस्तफा के हुसैन थे जो जिब्रील जिनके झूले झुलाते थे। हजरात, गैरत यहाँ के सर टिका के कुर्बान हो जाया करती थी, ये इमाम हुसैन थे। और बेगैरती का आलम ये था, बेहयाई का आलम ये था, लानतों के बढ़ने का आलम ये था। फिर क्या हुआ? इमाम हुसैन ने अलम जिहाद बुलंद कर दिया। मैं कहीं नहीं लेके गया आपको, मैंने एक झलक दिखाई। आप में से कोई ऐसा बेगैरत तो नहीं जो इसके बाद कहे कि हुसैन ने गलत किया। आप में कोई ऐसा तो नहीं बैठा जो कहे यजीद सच्चा था। आप में कोई ऐसा तो ईमान लेके नहीं जा रहा आज जो ये कहे यजीद भी जो है वो सहाबी का बेटा था सहाबी का बेटा, लेकिन हम उस सहाबी के बेटे के गुलाम हैं जो मेरे मुस्तफा के गुलाम होते हैं। हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को अच्छा नहीं समझते, हम हजरत अमीर मुआविया के बेटे को अच्छा नहीं समझते। उसकी वजह यह नहीं कि उन्होंने आके इमाम हुसैन को नाहक मारा, वजह यह थी कि उन्होंने दीन इस्लाम की परखच्चियां उड़ाई थी और धज्जियां बखेर दी थी। कुछ समझे या नहीं? पक्का दीन लेके जाना। आज मैं बैठा हूं, जब कहोगे हम उठेंगे। रात जिस वक्त तक आपका दिल किया मुझे आप सिर्फ इशारा करना, मैं ऐसी ऐसी जनाब आपको बातें सुनाऊंगा, आप सारी जिंदगी याद रखेंगे। देखिए ना, दलील तो मैंने देनी है, हवाला मैंने दिखाना है, और मैंने आपकी खिदमत में हवाला अर्ज कर दिया है। अब आगे चलिए, तय हो गई ये बात कि हालात ये बन गए, शराब आम हो गया और वहां शराब पिया जाने लगा जहां एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर होता था। मेरी बात आप समझे या नहीं? चलते चलते इमाम अली मकाम खड़े हो गए। इमाम अली मकाम को खुतूत आने लगे। खुतूत में यह लिखा कि देखें, हम आपको इसलिए बुला रहे हैं कि आप हमें दीन की तबलीग करें, आप हमें दीन समझाएं, आप हमें दीन की दावत दें। हजरत इमाम अली मकाम वहां से चल पड़े। जो दरमियान वाली बातें मैंने छोड़ दी। ये इमाम अली मकाम कौन है? ये इमाम अली मकाम वही है जिनकी मां को मेरे मुस्तफा ने फरमाया फातिमा तो बुदा तो मिन्नी। लोगों, ये जो फातिमा है ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, दमों का दमी। लोगों, ये जो फातिमा है मेरा खून इसका खून, इसका खून मेरा खून है। और यहां तक बस नहीं की, जो इनके बाबा जान हैं हजरत अली उल मुर्तजा हैं, आपके बारे में मेरे आका ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। जिनके बारे मेरे आका ने फरमाया मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला हो। लोगों, जिसका मैं मौला, अली उसका मौला है। हम इसकी वजाहत पे भी नहीं जाना चाहते, वरना याद रखिए मौला से मुराद वही माना होगा जो हम अहले सुन्नत व जमात लेते हैं। मौला से मुराद मददगार है, मौला से मुराद मददगार है, मौला से मुराद मददगार है। यही माना अगर लेंगे तो हक होगा, वरना अगर दूसरा माना लेंगे तो उसके लिए बहुत सारे अदिल्ला और बहुत सारी बातें हमारे यहां मौजूद हैं। और फिर वो बकौले शायर ने कहा था अफजल है कुल जहान से
کرانا حسین کا افضل ہے کل جہان سے، گھرانہ حسین کا افضل ہے کل، افضل ہے کل جہان سے، گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے، نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے، نانا حسین کا لوگوں نبیوں کا تاجدار ہے، نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے، نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے، نانا حسین کا۔ اور صرف علی، علی وہ ہے جس کے بارے میں قول شاعر وہ کہتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، تسی بھی جاگو سبحان اللہ، ماں بھی آنی ہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 علی، اہل وفا کے دل کا سہارا، اہل وفا کے دل کا سہارا، اہل وفا کے دل کا سہارا، علی 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 علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، شاباش، اہل وفا کے دل کا سہارا، اتنا اونچا علی علی کہو کہ بس علی علی ہو جائے، بس علی علی ہو جائے، اہل وفا کے دل کا سہارا، اہل وفا کے دل کا سہارا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔ حضرات محترم آئیے، میرے علی پاک، میرے علی پاک یہ بھی میرے مصطفیٰ کے محبوب، میری فاطمہ پاک یہ بھی میرے مصطفیٰ کی محبوب، حسن حسین یہ میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کے تارا، میرے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے۔ کیا مانگا کرتے تھے؟ دعا مانگا کرتے تھے، اور کیا کہا کرتے تھے؟ عرض کرتے تھے میرے اللہ، اللہم انی احبہما و احبہما، اے میرے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، اے میرے اللہ ان دونوں سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے پیار فرما، اور میرے اللہ انہیں بھی ادھورا نہ چھوڑنا، جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما، اہل وفا کے دل کا سہارا، علی علی
اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا۔ حضرات محترم، میں کہ تھوڑا جہا ذرا یہ ذوق بھی تو ہونا چاہیے نا، رنگین ذوق۔ میں کہ کدے نہ ہو نا تسی آکھو بھئی آج تے کوئی چس نہیں آئی، تو چس بھی لینی چاہیے، لیکن ذرا دونوں چسیں لے کے جاؤ، دونوں باتیں، دونوں طریقے دیکھ کے جاؤ کہ امام حسین غلط، امام حسین مجبور ہو گئے تھے، وجہ یہ تھی، میں نے ایک مورخ کا اس دن بھی حوالہ دیا تھا آپ کو، اس نے لکھا، اس نے کہا یہ تو سمجھ آتا ہے کہ ہم یزید کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، ہم یزید کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ ہم یزید کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کو شہید کر دیا تھا۔ سمجھ آتی ہے ایک بات کہ ہمارے پیارے نبی کا نواسہ انہوں نے شہید کر دیا۔ وہ مورخ کہتا ہے مجھے یہ تو بتاؤ یزید کے ساتھ حسین کی جنگ کیا تھی، کیونکہ یزید کے ساتھ امام حسین کی جنگ تو شہادت سے پہلے تھی، تو وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے۔ اس نے کہا کہ وجہ یہ تھی کہ امام عالی مقام نے دیکھ لیا تھا کہ صراحتاً اعلانیہ اعلان دین اسلام کی دھجیاں بکھیری جاتی تھیں اور دین اسلام کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اب اس سے بڑا کوئی مذاق ہے؟ اس سے بڑا کوئی مذاق ہے؟ مجھے یہاں جب میں آیا نا تو اب پچھلی تاریخ کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ایک داستان میں نے سنی۔ وہ داستان یہ تھی کہ جناب ایک مولوی صاحب کو ہماری انتظامیہ نے اس لیے نکالا کہ وہ گلی میں بغیر ٹوپی کے جا رہے تھے۔ اللہ بہتر جانتا ہے حق کتنا ہے، سچ کتنا ہے، جھوٹ کتنا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ میں ایک جھلک آپ کو اس پورے واقعے کی اس جھلک کے ساتھ موجودہ، یہ غیرت کا ایک معیار ہے کہ جو ہمارا امام ہو اس کا سر ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے، یہ غیرت ہے، اور یہ غیرت ٹھیک ہے، یہ غلط نہیں۔ آپ بحیثیت مسلمان مقتدی کے یہ حق بنتا ہے کہ وہ امام ایسا امام دیکھیں، ایسا امام متعین کریں جو چلتا بھی اسلام کی روشنی میں ہو، بیٹھتا بھی اسلام کی روشنی میں ہو۔ کیوں کہ مصلی رسول کا نائب بنا کے کھڑا کرنا ہے۔ اب دمشق کی جامع مسجد ہے اور امام مرد بھی نہیں، پاک بھی نہیں، عورت ہے، ناقص ہے، زنا سے اٹھ کے آئی ہے، شراب خانے سے ہو کے آئی ہے اور مصلی امامت پہ کھڑی ہے۔ اب وہاں آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ چلیں آپ کو بھی چھوڑ دیتا، وہاں کوئی غیرت مند ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ بغیرت کے ساتھ ہماری بات نہیں، جو غیرت مند ہے وہ کیا کرتا؟ وہ لازمی طور پہ وہ کچھ نہ کر سکتا تو اس عورت پہ جا کے تھوکتا ضرور، کچھ نہ کر سکتا اسے برا بھلا ضرور کہتا، اس کے بارے میں رائے الٹی رکھتے، لیکن ایک بات سن لیجئے، میں اب پھر موضوع کی طرف آ گیا۔ ہوتا یہ تھا کہ خلیفے کے خلاف کوئی بات کر دیتا، بس اگلے لمحے اس کی گردن کو اتار کے رکھ دیا جاتا۔ پوری ہسٹری آف اسلام میں 6 مرد ایسے تھے جن میں ایک امام عالی مقام امام حسین تھے۔ کتنے؟ ہسٹری، پوری ہسٹری تاریخ میں 6 وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حق کو حق کہا اور باطل کو باطل کہا، جن میں ایک امام عالی مقام امام حسین تھے۔ جان سب کو پیاری ہوتی ہے، اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے، دوست سب کو پیارے ہوتے ہیں، لیکن امام عالی مقام نے، سید الشہداء نے
اب جب سارے لوگ حج کو جا رہے تھے، مکہ جا رہے تھے، یہ کربلا جا رہے تھے. وہ مکہ جا رہے تھے حج کے لیے، یہ کربلا جا رہے تھے. میری بات آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ اب کیا تھا؟ امام علی مقام پہنچ گئے، اور امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، آپ انہیں بار بار واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، بار بار انہیں خطبے دے رہے ہیں، بار بار انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں میں کون ہوں، تاکہ جان بچانے کے لیے نہیں، حجت قائم کرنے کے لیے کہ کل بروز قیامت کوئی ان میں سے یہ کھڑا ہو کے نہ کہہ دے حسین بتا دیتے ہم کون ہیں، ہم انہیں چھوڑ دیتے. اب وہ خطبہ سنیے. حضرت امام علی مقام سید الشہداء نے ایک مقام پہ جا کے انہیں خطبہ دیا، اور خطبہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا لوگوں خبردار ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کر لی ہے، جو ہمارے خلاف برسرے پیکار ہو گئے، کھڑے ہو گئے، انہوں نے شیطان کی اطاعت کر لی ہے، رحمان سے سرکش ہو گئے ہیں. یہ عربی کا خطبہ موجود ہے میرے پاس، لیکن آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی امام حسین نے کہا کیا. آپ نے فرمایا یہ سرکش ہو گئے ہیں، انہوں نے ملک میں فتنہ و فساد پھیلا دیا ہے اور حدود الہیہ کو معطل کر رہے ہیں. کوئی سمجھے میری بات یا نہیں؟ میں نے اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے امام حسین کا خطبہ پیش کر دیا. امام حسین نے خطبہ دیا لوگوں یہ شیطان کے پیروکار ہو گئے، حدود اللہ کو انہوں نے پامال کر دیا ہے، توڑ دی ہیں. جس گھر میں 360 تھے میرے نانا مٹانے آئے تھے، گھر کو پاک کرنے آئے تھے، پاک کر دیا تھا میرے آقا نانا حسین نے، اور پاک کروایا میرے بابا علی سے تھا. لوگوں جس گھر کو ہمارا گھر پاک کرنے آیا تھا. اور مزے کی بات عرض کروں، درمیان میں ایک بات آ گئی. جب حضور سرور کائنات کا ولادت ہوئی نا حضور سرور کائنات کی، تو کعبہ شریف سے آوازیں آ رہی تھی. کعبہ سے کیا آ رہی تھی؟ کعبہ مبارک دے رہا تھا، اور کعبہ کے در و دیوار یہ کہہ رہے تھے وہ آ گیا ہے جو مجھ کو بتوں سے پاک کر دے گا. یہ کعبہ کی آوازیں تھیں. اب رسول خدا نے کہا ظالموں تم اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، شریعت مطہرہ کی پابندی نہیں کرتے ہو، شراب کی محفلیں سجاتے ہو، ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہو. ظالموں کچھ حیا کرو، غیرت کرو، سب کچھ کرو، لیکن اللہ کی اطاعت نہ چھوڑو، سرکشی اختیار نہ کرو، فتنہ فساد نہ پھیلاؤ. اب یہ امام علی مقام نے ایک مقام پہ خطبہ دیا. کتنے مقام پہ؟ ایک مقام پہ خطبہ دیا، اور یہ مقام بیدا تھا. یہ مقام بیدا تھا. یہ جب جا رہے تھے راستے میں مقام ایک آیا، اس پہ حضرت امام حسین نے خطبہ دیا. پھر تھوڑا آگے گئے، پھر ایک اگلا مقام آیا، وہاں پہ بھی خطبہ دیا. یہ خطبے دیتے رہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، لا علمی میں نہ مارے جائیں، دیکھا دیکھی میں نہ مارے جائیں، سب کو پتہ چل جائے میں حسین ابن علی ہوں، میں حسین ابن اے حسین ابن علی تیرا گھرانہ یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا گھرانہ یاد، اے حسین ابن علی تیرا گھرانہ یاد ہے،
کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل۔ لوگوں یاد رکھنا، آسان نہیں ہوتا اپنے ماں کا شہر چھوڑنا، آسان نہیں ہوتا اپنے نانا محمد کا شہر چھوڑنا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جب چھوڑنے لگے میرے آقا حسین کبھی اپنی پیاری پیاری امی جان کی تربت پہ، کبھی اپنے پیارے پیارے نانا جان کی تربت پہ، پیارے نانا نہ چھوڑتا شہر، یہ تیری امت نے چھڑوایا ہے، میں تیرے دین کو بلندی کے لیے اور بچانے کے لیے اپنا سر تن قربان کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، میرے نانا حسین معاف کرنا۔ کبھی اپنی ماں کی تربت پہ، کبھی اپنے نانا کی تربت پہ رات گزر گئی، صبح سفر جاری و ساری ہوا، راستے میں اپنے دوستوں کو کہتے رہے، او میرے دوستو جنہوں نے واپس جانا ہے واپس چلے جاؤ، حتیٰ کہ یہ اعلان کرتے کرتے 9 اور 10 محرم الحرام کی درمیانی رات آ گئی۔ اب خیمے لگے، مردوں کے خیمے الگ، بیویوں کے خیمے الگ۔ میرے آقا حسین رات کو مردوں کے خیمے میں جائیں، پھر عورتوں کے خیموں میں جائیں۔ میرے آقا حسین ایک جملہ کہتے جا رہے ہیں، لوگوں میں بتیاں بجھا دیتا ہوں، جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، کل میں اپنے نانا کی بارگاہ میں اس کی شکایت نہیں کروں گا، یہ دشمن میرے ہیں، یہ میری جان کے دشمن ہیں، آپ چلے جاؤ۔ سارے بیک زبان کہنے لگے، اے امام علی مقام، ہم موسیٰ کے امتی نہیں، ہم محمد کے امتی ہیں، ہم چوریاں کھانے والے نہیں، ہم جانے دینے والے ہیں، ہم منو سلوا کھا کے رب کو ناراض کرنے والے نہیں، ہم محمد کے ایک آواز پہ جان دینے والے ہیں، ہم آپ کا جناب ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آ گئی جناب نماز کا وقت ہو گیا، تہجد کا وقت ہوا۔ اب تہجد کے وقت میں کیا ہوتا ہے، سارے تہجد ادا کرتے ہیں، اندر خیموں میں سسکیوں کی آوازیں آتی ہیں، سارے اپنے رب سے التجائیں کر رہے ہیں۔ بس یہی وقت ہوا، میرے آقا حسین باہر تشریف لے آئے۔ میرے آقا حسین نے اپنے شہزادے کو کن دیا، شہزادے مدینے بانگیں پڑھتا رہا، بڑا مزہ آیا، راستے میں اذانیں دیتا رہا، بڑا مزہ آیا۔ آج کربلا کے اس میدان میں تنہائی میں جب آل بیت اطہار کا کوئی اور ولی وارث نہیں، جن کا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے، آج یہ صبح کی اذان پڑھ کے میری اس غفلت میں سونے والی امت کو بتا دے، یہ فجر کی نماز اتنی ضروری ہے، کربلا میں پڑھنی چاہیے۔ کربلا میں پڑھنی چاہیے۔ اب حضرت امام علی مقام کے شہزادے نے جناب علی اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھے اور اذان دینی شروع کر دی۔ بلاوا جب آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب اللہ کی تکبیر کو بلند کیا، وہاں خیموں میں سسکیوں کی آوازوں نے بلند ہونا شروع کیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ حضرات یہ پڑھتا جا رہا تھا، سسکیاں بڑھتی جا رہی تھی، اپنے رب سے لو لگتی جا رہی تھی۔ آذان ہوئی، نماز پڑھی گئی، صبح کا وقت ہوا، میدان کارسار جنگ کا میدان سج گیا۔ آؤ یہ وہ میدان ہے جس میدان میں کوئی دنیا والے نہیں، دنیا کے طلبگار نہیں، بلکہ وہ کھڑے ہیں جو مصطفیٰ کے وفادار ہیں۔ جناب سلسلہ چل نکلا،
سلسلہ چل نکلا۔ اب آپ کو ایک حیران کن بات عرض کر دوں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں میدان کربلا میں 72 تن قربان ہوئے، وہاں میدان کربلا میں 17 تھے جو قربان ہوئے، ٹوٹل 72 تھے۔ کتنے تھے؟ 72 تھے حضرات۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے ہمارا یہ میدان کربلا میں ڈنڈیاں کتنی ماری گئیں، نا انصافیاں کتنی کی گئیں، عدل و انصاف کے دامن کو کتنا چھوڑا گیا اپنے ہاتھ سے، حضرات آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں صرف ایک وہ سوال جو محرک کرتے ہیں اور ہمارے علماء نے اب اس پہ زور دینا شروع کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں ظالموں، میرے علی کے ایک بیٹا تو نہ تھا، میرے علی کا ایک بیٹا تو نہ تھا، میدان کربلا میں جہاں حسن تھا وہاں میرے علی پاک کی دیگر ازواج دوسری ام البنین سے 4 بیٹے بھی موجود تھے۔ اگر تم حسین کو علی کا خون مانتے ہو تو میرے حسین کے ان بھائیوں کو کیوں چھوڑ دیتے ہو اور تاریخ کا چہرہ مسخ کر کے صرف کربلا حسین تک کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ حسین کے وفاداروں کو بھی سلام پیش کیا کرو، حسین کے حبداروں کو بھی سلام پیش کیا کرو۔ یہ جو ام البنین جن کا نام میں نے لیا، ان کا نام تھا فاطمہ۔ ان کا نام کیا تھا؟ فاطمہ نام تھا۔ یہ حضرت بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی شادی کے بعد آپ نے شادی فرمائی تھی، اور آپ نے اس رشتے کے لیے یہ شرط رکھی تھی کہ ایسی بی بی سے رشتہ کروں گا جو حسن و حسین کا ادب و احترام کر سکے گی۔ یہ ماں بظاہر بن کے آئی، باپ کی بیوی جو تھی، لیکن امام علی کو یہ فرمایا کرتی تھی، اے علی پاک، میں ان کی ماں بن کے نہیں، میں ان کی نوکرانی بن کے آئی۔ اور یہ امام حسن و حسین کو بیٹا کہہ کے نہیں بلکہ مولا حسین کہہ کے پکارتی تھی۔ اور جب 4 بیٹے ان کے شہید ہو گئے تو لوگوں نے آ کے بتایا، ام البنین تیرا فلاں بیٹا بھی شہید، تیرا فلاں بیٹا بھی شہید، تیرا فلاں بیٹا بھی شہید۔ یہ ہر بیٹے کی شہادت کا سن کے پوچھتی، مولا حسین ٹھیک ہے؟ مولا حسین خیر سے ہے؟ مولا حسین خیر سے ہے؟ جب پتہ چلا کہ امام حسین کی بھی شہادت ہو گئی، اب اگلا سوال سنو بی بی کا، ام البنین کا سوال سنو۔ کہتی ہے میرے بیٹے پہلے شہید ہوئے ہیں یا بعد میں؟ اتنے جگر والی ماں کہاں سے لاؤں یار؟ اتنا بڑا جگرا، اتنا بڑا حوصلہ، اتنا بڑا دل۔ پہلے لوگوں نے کہا تیرا بیٹا ایک بھی، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی شہید ہو گئے۔ کہا مینوں اے نہ دسو میرے پتر شہید ہوئے نے نہیں ہوئے، مینوں مولا حسین دی خبر دیو۔ جب پتہ لگا مولا حسین دی بھی شہادت ہو گئی ہے، فرمایا پھر مینوں اے دسو مولا حسین پہلے شہید ہوئے کہ میرے پتر پہلے شہید ہوئے؟ پوچھنے کا مقصد کی ہے؟ فرمایا کہ رہتے نہیں کہ امام علی مقام پہلے شہید ہو گئے تے میرے بچیاں نے امام علی مقام دی خدمت تے آپ دے واسطے جان نہیں دیتی۔ لوگاں نے دسیا، فرمایا ام البنین تیرے بیٹے پہلے شہید ہوئے، امام علی مقام بعد میں، سر سجدے میں رکھ کے مولا کا شکر ادا کیا۔ مولا تیرا شکر ہے تو نے میرے بیٹوں کی قربانی قبول کر لی۔ نماز کتنے بجے ہے؟ اگر آپ کا دل ہو اور اتنے ہی بیٹھے رہو تو نماز کے بعد بھی تقریر ہو سکتی ہے۔ بیٹھو گے؟ نہیں دیکھ لو، مجھے تو کوئی فرق پڑا ہے؟ مجھے میں جیسے گھنٹہ پہلے تھا ویسے ہی
یہ جو جذبہ ہے نا، یہ مرنے نہیں دیتا بندے کو. یہ جو عشق ہے نا، یہ نہیں مرنے دیتا بندے کو. ایک دو دفعہ میں نے آزمایا، درس قرآن میں بیٹھا تھا، تو میں طبیعت تھوڑی میری بہت زیادہ نماز سے پہلے خراب تھی. درس قرآن میں بیٹھا، میں آدھا گھنٹہ درس قرآن دیتا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. درس قرآن دینے کے بعد پھر میں بیمار ہو گیا. تو حضرات، یہ جو دین ہے نا، اس سے محبت کرو، پھر بیماری نہیں لگے گی. بیماری نہیں لگے گی. جب یہاں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں کہ حضرت امام علی مقام کے شہادت پہ رونا چاہیے یا نہیں رونا چاہیے. اللہ آنکھوں سے آنسو دے دے، رونا چاہیے. اور اگر خدا نہ خواستہ رونے میں آواز بلند ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. یہ ان کے پیارے بیٹے ہیں جن کی گھروں کی نوکرانیاں اور نوکر فرشتے ہوتے تھے. یہ بات عام نہیں. اب کیا ہوا؟ جب صبح اذان ہو گئی، نماز پڑھ لی، میدان سج گیا، وہاں دیگیں نہیں کھلنی تھی، وہاں روٹیاں نہیں کھلنی تھی، وہاں جانیں دینی تھی. امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، آپ کے تمام پیارے جان سارے ایک طرف، ظالم سارے دوسری طرف. لیکن ذرا ایک تاریخ کا ورق پڑھ کے دیکھ لو، یہاں بھی نمازی، وہاں بھی نمازی، یہاں بھی کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ کا، وہاں بھی کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ کا، دونوں طرف کلمہ گو. لیکن یاد رکھنا، کلمہ گو سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، کلمہ گو سارے ایک صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ کلمہ گو جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنے رب کے حضور گزاری ہوتی ہیں، اپنے رب سے وفاداری میں گزاری ہوتی ہے، اپنے نبی سے محبت میں گزاری ہوتی ہیں، ان کا مقام اللہ کے ہاں اور ہوتا ہے. لیکن جنہوں نے بدماشی میں گزاری ہوتی ہیں، ان کا مقام اور ہوتا ہے. ان کا مقام اور ان کا مقام اور. آئیے ذرا دیکھیے، امام علی مقام نے اپنے شہزادوں کو قربان کرنا کچھ شروع کر دیا. سب سے پہلے جناب جاتے رہے، علی اکبر کی باری آ گئی. میرے آقا حسین دے وڈے پتر دی گل آ گئی، باری آ گئی. میرے آقا حسین نے اپنے پیارے بیٹے علی اکبر نو بھیجا ہے. حضرت علی اکبر اپنی جناب چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں دے نال آ گئے نے میدان دے اندر. جناب بڑا بغیر حساب دے، بغیر ویکھیاں سامنے کے بہادر ہے، سارے آدیاں جناب گردناں اتار دے گئے. آخر ایک ویلا آیا ہے، علی اکبر دی شہادت ہو گئی ہے، علی اصغر دی شہادت ہو گئی ہے. میرے آقا حسین دیاں پیاریاں پیاریاں بانجیاں دی شہادت بھی ہو گئی ہے، آپ دیاں بتیجیاں دی شہادت بھی ہو گئی ہے، آپ دیاں بھائیاں دی شہادت بھی ہو گئی ہے. آپ دے تمام جتنے بھی محبت والے جدوں شہید ہو گئے، جناب پیچھے خیمے دے اندر حضرت امام زین العابدین بچ گئے. خیمیاں دے اندر صرف امام حسین دی اولاد وچوں حضرت امام زین العابدین بچے. میں ایک جملہ کہ امام حسین دی اولاد وچوں زین العابدین بچے، حضرت امام حسن دی اولاد وچوں بھی بچے. انہاں دا نام حضرت امام حسن مسنہ، وہ بچ گئے. انہاں دا رشتہ دار انہوں نے پہلے ہی کٹ کے لے گیا، زخمی ہو گئے، اٹھا کے لے گیا. حضرات محترم، ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ میدان کربلا میں صرف امام زین العابدین بچے، تو امام زین العابدین تو حسین کی اولاد تھے. اور آئیے جس کی یارویں ہم کھاتے ہیں، جن کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، ان کا جب ہم نسب بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں غوث اعظم حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں.
اگر ہم یہ کہیں کہ امام حضرت غوث اعظم حسنی حسینی دونوں، تو حسین کی اولاد میں صرف امام زین العابدین بچے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین بچے، صرف وہ بچے، تو یہ غلط و نا انصافی ہوگی۔ بلکہ اسی میدان کربلا میں غازیوں میں جہاں غازی عباس کا نام آتا ہے، وہاں غازیوں میں غازی حسن بن علی حسن مثنیٰ کا نام بھی آتا۔ یاد رکھنا یہ بڑا ایک فنی نکتہ ہے۔ دیکھو نا، چلتی آ رہی ہے، نسب چلتا آ رہا ہے، حسن کی اولاد بھی چلتی آ رہی ہے، حسین پاک کی اولاد بھی چلتی آ رہی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ صرف امام زین العابدین بچے، تو پھر میدان کربلا میں یہ بہت بڑی زیادتیاں ہوتی رہی حضرات، بہت بڑی ناانصافیاں ہوتی رہی۔ تاریخ کے چہرے کو مسخ کر کے رکھ دیا گیا، اور ایسا چھپایا گیا تاریخ کو، اور چھپا کے بیان کیا گیا کہ ہماری نوجوان نسل تباہ و برباد ہو گئی۔ کچھ انہاں تباہ کیتا جنہاں دے پیو کوئی نہیں، کچھ انہاں تباہ کیتا جنہاں دی ماں کوئی نہیں۔ یہ دونوں طبقے ہمارے دشمن ہیں، یہ دونوں طبقوں نے ہمیں تباہ و برباد کیا ہے، یہ دونوں طبقے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ آگے چل کے دین سب کو پڑھنا چاہیے، مجھے پڑھنا چاہیے تو آپ کو بھی پڑھنا چاہیے۔ جب دنیا پڑھتے ہیں تو دین کیوں نہیں پڑھتے؟ جب 100% لوگ دین ہی نہ پڑھیں اور تھوڑی سی تنخواہ پہ مولوی رکھیں اور وہ بھی نماز پڑھائے، بہتر ہے اسے آگے کوئی آتا جاتا اسے نہ ہو۔ پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب کو انہوں نے نکالا، میں نے وجہ پوچھی، انہوں نے کہا جی یہ جو انتظامیہ کے صدر تھے وہ بزرگ تھے، یہ مولوی صاحب نے کہیں ایک دن ان کی جوتی رکھ دی، جوتی اٹھا کے باہر رکھ دی کہ یہ بزرگ ہیں چلو پہن لیں گے۔ انہوں نے اسے عادت بنا لیا اور نکالا اس وجہ سے کہ آج تو نے میری جوتی باہر رکھی کیوں نہیں۔ میں جب پوری اماموں کی پیچھے داستان پڑھتا ہوں تو لگتا ہے ایسے ہی ہے، سارے ہی بیچارے مظلوم ہیں، اس واسطے کوئی کسی چیز دی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یاد رکھنا، امام علی مقام اب جمعے کا دن ہے، میرے امام نے پوچھا لوگوں یہ بتاؤ وقت کون سا ہے؟ کہا جی جمعے کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، زور کا وقت ہے۔ جمعہ تھا، مسافر تے، زور پڑھنی تھی۔ فرمایا اچھا مینوں نماز تے پڑھن دیو، مینوں نماز تے پڑھن دیو۔ سارے جو بھی اسلحہ تھا ساتھ رکھا، اسلحہ کیا تھا؟ تیر تلوار نیزے تھے، ایک تلوار رہ گئی حضرت امام علی مقام کے پاس، اس کو سائیڈ پہ رکھا، زمین پہ تیمم فرمانے لگے۔ کیا فرمانے لگے؟ تیمم فرمانے لگے۔ آپ زمین پہ ہاتھ مارتے ہیں، زمین پہ مٹی کی بجائے خون نظر آتا ہے۔ چاروں ناچار نماز کے لیے نیت باندھی۔ ان ظالموں نے کہا اگر تم اسی طرح لگے رہے تو یہ علی کا بیٹا ہے، اس کی بازوؤں میں حیدر کرار کی قوت ہے، اس کے جسم پہ محمد کا جرت اور غیرت والا خون ہے، اسے مصطفیٰ نے زبانیں چسوائی ہے، اسے نہیں تم کچھ اس کا بال بھی کا کر سکتے۔ انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا اسے گھیر لو، تیروں اور تلواروں کی بارش کر دو۔ تیروں اور تلواروں کی بارش کر دی۔ امام حسین نے سر سجدے میں رکھ کے لوگوں کو بتا دیا، لوگوں تلوار چلتی ہو چلنے دو، نیزہ آتا ہو آنے دو، بھالا پڑتا ہو پڑنے دو، جسم پہ جناب کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں تیر اور تلوار کے زخم نہ ہو، باوجود اس کے نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز کیڑے نمازی ہو گئے ہو تسی سارے نمازی ہو گئے، ماشاءاللہ جی نمازی ہو گئے ہو تو پھر میں اپنا مول حاصل کر لیا ہے۔ حضرات ایک توجہ سے آخری بات سن لو، جمعہ تے نہیں نا بس 2 منٹ لیٹ ہو جاسی، اسی اذان لیٹ پڑھ لے سے تھوڑی جائی
نماز وقت پہ 9:15 نماز، ہم نماز 9:15 پڑھیں گے انشاءاللہ. اذان 1 منٹ اگر لیٹ بھی ہوگی تو کوئی حرج نہیں، وقت پہ ہوگی انشاءاللہ. یہ بھی ایک ظلم ہے ویسے آپ کو عرض کروں. آپ کے علم میں ہے کہ حرم میں نماز کا وقت نہیں ہوتا؟ پتہ ہے آپ کو؟ حرم میں اذان کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت نہیں ہوتا. اذان ہوتی ہے اور اذان کے بعد نماز ہو جاتی ہے. انہوں نے ایک مخصوص وقت رکھا ہوتا ہے. کوئی اس طرح کی گھڑیاں لگی ہوئی ہوں، نماز ظہر اتنے بجے، عصر اتنے بجے، مغرب اتنے بجے، عشاء اتنے بجے. اللہ اکبر کبیرہ. امام علی مقام نے ہمیں غیرت دی ہے. کیا دی ہے؟ غیرت دی ہے. اور غیرت کیا؟ کلمۃ حق علی سلطان جابر، کلمہ حق کہہ دینا ظالم سلطان کے سامنے. یہ علی پاک کے بیٹوں نے ہمیں دی ہے. جان جاتی ہے چلی جائے پر ایمان نہ جائے، بیٹے جاتے ہیں چلے جائیں پر غیرت نہ جائے، دوست جاتے ہیں چلے جائیں پر ضمیر نہ مرے. سن لو آخری جملہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. جہاں ضمیر زندہ ہو وہاں حسینیت ہوتی ہے، اور جہاں ضمیر مردہ ہو وہاں یزیدیت ہوتی ہے. جہاں نماز قائم ہو وہاں حسینیت ہوتی ہے، اور جہاں نماز قائم نہ ہو وہاں یزیدیت ہوتی ہے. جہاں اللہ کی حدود کا خیال رکھا جائے وہاں حسینیت ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کی حدود کو پامال کیا جائے وہاں یزیدیت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو بھی قبول فرما لے، آپ کی حاضری کو بھی قبول فرما لے. اور ایک شعر پڑھ دیتے ہیں، وہ جو فارسی کا شعر ہے بڑا مشہور، وہ پڑھ دیتے ہیں. آقا حسین کی شاد بھی مکمل ہو جائے گی اور مل کے پڑھنا ہے. شاست حسین باد، شاست حسین، شاست حسین باد، شاست حسین، شاست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است. اور سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ است حسین، حقا کے بنا الہ است حسین. اذان ہوگی، نماز ہوگی، اور میں عرض کروں گا کہ سارے دوست